بسا اوقات بھول چوک کا خدشہ لگا رہتا ہے، ویسے بھی انسان کہتی اس کو ہے جو خطا اور نسیان کا پتلا ہے. اس لیے میں نے جو آپ کی خدمت میں رکھنا ہے اسے تحریر کے زمانے پیش کرنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ میں نے جو تحریر کا وضو کیا ہے اس سے اس مسئلے میں وہ سیرتی بات مجھے کرنے کی صدر محترم کے اعلیٰ حضرت سے مجھے توقع کی عنایت فرمائے. میں کوشش کروں گا کہ بڑے کاغذ کے لیے چھوٹی چٹھی لکھنے کی نہ ہے. حضرت علیہ السلام کی ولادت سے بعثت تک 40 سالہ حیات کو 40 منٹ میں بیان کرنا ناممکن ہے. دریا کو کوزے میں تو سمایا جا سکتا ہے، لیکن ایسا کوزہ اب تک شاید وجود میں نہیں آیا جس میں سمندر سمایا گیا. کہا جاتا ہے 100 بقا 1 لکھا. میں نے اس محاورے کو آگے بڑھایا ہے 1 لکھا 100 بکا. بقول غالب ثنائے خواجہ کو میں سپرد یزدہ کرتا ہوں. احتیاطاً تحریر کے ذریعے سے یہ کامل ہوگی کہ اختصار و اشاروں میں حکم کردہ موضوع کے اہم نکات آپ کی خدمت میں رکھنے کی سعادت حاصل کروں. حاضرین محترم، اقوام عرب ہزارہ سال سے ذلت، جہالت، گمراہی کی وادیوں میں زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن ولادت نبی کے وجہ سے ان میں تبدیلیوں کا ظہور ہونے لگا تھا. شریفانہ جذبات پنپ رہے تھے، اعمال نفس سے نفرت پیدا ہونے لگی تھی. کاہنوں اور نجومیوں کے علاوہ علماء یہود و نصارہ توریت و انجیل کی بشارتیں لوگوں کو سنانے لگے تھے کہ قریب آخری نبی کی ولادت ہونے والی. شاہ حبش کے صوبیدار ابرہہ نے یمن میں ایک عبادت گاہ تعمیر کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ مکے کا کعبہ مسمار کر دیا جائے. ایک بڑی فوج لے کر وہ نکلا، لیکن ابابیل کے لشکر نے اس کو تباہ و برباد کر ڈالا، جس کا اشارہ سورہ فیل میں یوں ملتا ہے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. ولادت نبی سے تقریباً 2 ماہ قبل اس واقعے میں پیغمبر پاک کے بارے میں فرما گیا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا، یعنی حضور علیہ السلام جسمانی طور پر تو اس دنیا میں موجود نہیں تھے، لیکن روحانی طور پر عبد المطلب کی پیشانی میں یہ منظر ملاحظہ فرما رہے تھے. اس کو عام الفیل بھی کہا گیا. دنیا میں بڑے نبی یا رسول کی پیدائش میں ستارے ٹوٹتے ہیں یا شہاب ثاقب نمودار ہوتا ہے. علماء اہل کتاب کے لیے ولادت نبی کو چھپانا مشکل تھا، اس لیے انہیں اعلان کرنا پڑا نبی خاتم اور خلاص بنی آدم کی ولادت ہوا چاہتی ہے. علماء تاریخ نے لکھا کہ کنت نبی وآدم بین الروح والجسد فرمانے والے رسول 9 ربیع الاول سنین عام فیل اور تواتر و اجماع کے مطابق 12 ربیع الاول 40 جلوس کسریٰ نوشیروان مطابق 22 اپریل 578 عیسوی دوشنبے کے روز بوقت صبح صادق آپ کی ولادت ہوئی. ابتدائی 7 روز سویبہ بانی ام ابو جہل سے شیر یاب ہوئی. 8ویں روز قبیلہ بنی سعد کی ایک نیک خاتون حلیمہ سعدیہ کے سپرد کیے گئے. یہاں 4 برس رہے. 6 سال کی عمر میں والدہ ماجدہ کے ہمارا مدینہ منورہ رہ کر واپس ہو رہے تھے کہ مقام ابوا میں مادر مہربان جاں بحق ہو گئی. جد کریم عبد المطلب کی نگرانی میں آ گئے. سیرت ابن ہشام کے مطابق اسی دوران شق صدر کا واقعہ ہوا. 8 سال کی عمر میں عبد المطلب کی وفات کے بعد چچا ابو طالب کی کفالت میں آ گیا. اس دوران آپ خلوت کو زیادہ پسند فرمانے لگے. 7 برس کی عمر شریف تھی کہ بیت اللہ سیلاب سے متاثر ہوا، اس کی دیواریں منہدم ہو گئی. آپ نے تعمیر میں بنفس نفیس حصہ لیا. ابو طالب نے اپنے تجارتی قافلے میں دلجوئی کی خاطر آپ کو ہمراہ لے لیا.
وہاں نامور عیسائی عالم بحیرہ نے آپ کو دیکھ کر پہچان لیا اور ابو طالب سے کہا کہ حضرت کو یہودیوں کے ملک نہ لے جائیں کہ ان سے تکلیف کا اندیشہ ہے۔ ابو طالب کی مکہ واپسی بھاری منافع کے ساتھ ہوئی۔ حوازن اور قبیلہ قریش کی لڑائی میں آپ علیہ السلام مسلح شریک جنگ ہوئے جو حرب فجار کہلائے۔ حرب فجار 581 عیسوی میں ہوئی۔ تاجر کے سر تاج ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے تجارت میں دلچسپی لی اور اپنی دیانتداری، ایمانداری، خون صادق سے برکت ہی برکت اور منافع ہی منافع ہوا۔ آپ کی صادق القول اور امین المال شخصیت کی شہرت نے قبیلے بنو اسد کی ایک انتہائی معزز خاتون بنام خدیجہ جو خویلد کی جگر پارا اور مالدار لیکن بیوہ تھی، اپنا مال آپ کے ذریعے فروخت کی پیشکش کی۔ آپ بعد مشورہ امی محترم ابو طالب ملک شام تشریف لے گئے اور ایک سوما جہاں نسترہ راہب نامی مقام کیا ہوئے تھا قیام فرمایا۔ اس نے آپ کا چہرے انور اور آسمانی کتابوں کو دیکھ کر کہا کہ نبی خاتم کی تمام علامات حضرت میں موجود ہیں۔ کثیر منافع کے ساتھ قافلہ مکہ واپس لوٹا۔ آخر کار عاتقہ بنت عبد المطلب کے ذریعے حضرت خدیجہ کا بھیجا گیا شادی کا پیغام قبول کر لیا گیا اور طرفین کے قریبی رشتہ داروں کی موجودگی میں حضور حضرت خدیجہ کے عقد مبارک میں آ گئی۔ حضرت خدیجہ کے بطن سے 3 صاحبزادے اور 4 صاحبزادے تولد ہوئے۔ اس وقت مورخین نے حضور کی عمر شریف 25 سال بتائی۔ تھیوسوفیکل سوسائٹی کی صدر فرنگی خاتون مسز اینی بیسنٹ نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں کے لیے قابل اتباع صادق الامین سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے۔ اس زمانے میں پرانے زمانے میں کیے گئے مکے کے معاہدے میں مدد کرنے کا آپ علیہ السلام نے عرب قبائل کو تیقن دلایا۔ آپ کی عمر شریف 35 سال تھی کہ خانہ کعبہ میں اسی سبب سے آگ لگ گئی جس کی وجہ سے دیواروں کو نقصان پہنچا۔ جدید تعمیر کے فیصلے کے مطابق تعمیر تو ہو گئی لیکن حجر اسود کی تنصیب کے وقت زبردست اختلاف اور خون ریزی کا ماحول پیدا ہو گیا۔ آپ نے اس کو جس پیغمبرانہ بصیرت اور حکمت سے حل فرمایا، اس پر سارا مکہ حیرت زدہ ہی نہیں بلکہ خوشی سے نہال تھا۔ آپ نے حجر اسود کو ایک چادر میں رکھ کر سرداران مکہ کو چادر اٹھانے کو کہا اور خود آپ نے وہاں تنصیب کا کام انجام دیا۔ مکے میں قحط کے زمانے میں آپ نے غریبوں کی کفالت فرمائی۔ عیالدار ابو طالب کے صاحبزادہ گرامی قلب یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس زمانے میں آپ نے اپنی کفالت میں لے لیا تھا۔ زید بن حارث غلامی سے آزاد کر کے اپنی محبتوں سے ایسا نوازا کہ وہ زید بن حارث کے بجائے زید بن محمد سمجھے اور پکارے جانے لگے۔ لیکن اسلامی حکم آیا کہ متبنہ ہی رہے گا، اس کو اصلی اور سلبی بیٹے کا مقام حاصل نہیں ہوگا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ 32-33 سال کی عمر سے ہی آپ کی توجہ اللہ اور تنہائی پسندی نے غار حرا کی قسمت بدل دی۔ بقول ظفر علی خان کو شمع اجالا جس نے کیا، 40 برس تک غاروں میں ایک روز چمکنے والی تھی دنیا کے سب درباروں، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک کملی والے نے بتا دیا چند اشاروں۔ ذکر خدا، یاد الہی اور روحانی غذا میں ستو اور پانی آپ کی جسمانی غذا تھا۔ یہی طریقہ اور طرز نبوی صوفیہ سلسلے کے ذاکرین میں جاری و ساری ہوئی کہ وہ آبادی کے شور شرابے اور دنیاوی آلائشوں سے محفوظ ہو کر کسی غار یا پہاڑ کی چوٹی یا درے میں مصروف ذکر اور محو عبادت ہوا کرتے ہیں۔ اسے رہبانیت کے بجائے ربانیت کہنا زیادہ صحیح ہے۔
یہ کیا کم ہے کہ قرآن بعد میں اترا ہے، بنائی ہے فضا سرکار نے کردار سے پہلے۔ موسیٰ علیہ السلام 40 دن اور 40 رات طور پر جلوہ نور سے چشم خود کو منور فرمائے۔ یونس علیہ السلام 40 دن شکم حوت میں مقیم رہے۔ دنیاوی اسباب و علل، علم و تجربہ، عقل و دانش کے اعتبار سے ایک انسان اپنی عمر کی 40ویں منزل میں مستقل مزاج، صاحب استقامت، صاحب فکر و نظر، حامل علم و عمل اور دوسروں کے لیے آئیڈیل بننے کا استحقاق حاصل کر لیتا ہے۔ جب خلوت نشینی، عبادت و ریاضت نشوونما پا کر منصب نبوت کے اعلان کے قابل ہو گئی تو وہ وقت آ گیا جس سے دنیا کی تاریخ اور انسانیت کی فکر و عمل کا دھارا بدل دیا جائے۔ طاہر سدرہ صدر ملائکہ حضرت جبرائیل نے آ کر اقرا بسم ربک الذی خلق کے ذریعے اتمام حجت کر دیا۔ حضرت بی بی خدیجہ نے تعاون دیا۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب قوم آپ کو اپنے مقام سے نکالتا۔ ایک روز پھر وہی ناموس اکبر آیا اور یا ایھا المدثر قم فانذر کہہ گیا۔ حضور علیہ السلام نے 40 برس کی عمر شریف میں اپنی بعثت اور نبوت کا اعلان کیا، نہ کہ نبی بننے کا۔ بعثت کے اعلان کے بعد پہلے درجہ بدرجہ اہل خاندان کے بعد صفا پہاڑی پر عام اعلان کیا۔ لوگ دھیرے دھیرے قدیم شرک اور بت پرستی الہات کے دائرے سے باہر آنے لگے اور یدخلون فی دین اللہ افواجا کی تمہید ماننے لگے۔ نماز، جہاد، زکوٰۃ، ریاضات، خیر خیرات حد کے بجائے سب سے پہلی اذان طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کی دی گئی۔ گویا پہلے مدرسہ بنا پھر عبادت گاہ، لیکن عام ذہن کو کیا کیجیے گا، کسی مسجد کی تعمیر ہی کو ثواب دارین شمار کرتا ہے۔ اس پہلی درجگاہ کا اعزاز دار ارقم بن ارقم کے مکان کو آیا۔ محمد بن عبداللہ کی صداقت کو سبھی مانتے تھے، لیکن جب محمد بن عبداللہ نے محمد رسول اللہ کا اعلان کیا تو محبت نفرت و عداوت میں بدل گئی۔ مخالفتوں، سازشوں اور آزمائشوں کا دور شروع ہو گیا۔ اس وقت کی شکلوں میں مکے کی گلی گلی میں ماب لنچنگ ہونے لگی۔ اس وقت حکم خدا سے مکے سے ہجرت اور مدینے میں دعوت کے کام کا آغاز ہوا جو اب تک جاری ہے۔ بہت شکریہ آپ کے اس میں سماعت کا، میری گفتگو ختم۔